الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عرب کے راج دلارے فاتح بدر و حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب تعریفیں اس خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل کے واسطے جو خالق تو ارض و سما کا بھی ہے، جو خالق تو جمیع ملائکہ کا بھی ہے، جو خالق تو جن و بشر کا بھی ہے، جو خالق تو شجر و حجر کا بھی ہے، جو خالق تو ہواؤں کے سناٹوں کا بھی ہے، جو خالق تو سمندر کی لہروں کا بھی ہے، جو خالق تو بادل کی برسات کا بھی ہے، جو خالق تو خلعت آدم کا بھی ہے، جو خالق تو معرفت شیخ کا بھی ہے، جو خالق تو جرت تبلیغ نوح کا بھی ہے، جو خالق تو محبت و عظمت دانیال کا بھی ہے، جو خالق تو سلطنت سلیمان کا بھی ہے، جو خالق تو حسن کمال یوسف کا بھی ہے، جو خالق تو شدت موسیٰ کا بھی ہے، جو خالق تو زہد عیسیٰ کا بھی ہے۔ لیکن جس وقت ہم اس خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل سے اس کا تعارف طلب کرتے ہیں، اے مولا تو اپنی پہچان، اپنا تعارف اور اپنی معرفت تو پیش فرما، اس وقت وہ خلاق ازل اپنے تعارف میں، اپنی پہچان میں، اپنی معرفت میں عرض و سما کو پیش نہیں کرتا، جمیع ملائکہ کو پیش نہیں کرتا، شجر و حجر کو پیش نہیں کرتا، ہواؤں کے سناٹوں کو پیش نہیں کرتا، بادل کی برسات کو پیش نہیں کرتا، خلعت آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیش کو پیش نہیں کرتا، جرت تبلیغ نوح کو پیش نہیں کرتا، محبت و عظمت دانیال کو پیش نہیں کرتا، سلطنت سلیمان کو پیش نہیں کرتا، شدت موسیٰ کو پیش نہیں کرتا، زہد عیسیٰ کو پیش نہیں کرتا۔ پیش کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یعنی وہ خلاق ازل جس نے جمیع کائنات کو بنایا لیکن ساری کائنات سے اپنا تعارف نہیں کروایا، جس ذات سے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے وہ سب سے پہلے تیرے اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی پہلے صورت کو پیش کرتا ہے، پھر اس کی سیرت کو پیش کرتا ہے۔ یعنی اس نے جب اپنے محبوب کا انٹروڈکشن کروایا، تعارف کروایا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب ان کی رسالت کا بیان فرمایا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محبوب
عظمت والے قرآن کی قسم آپ کا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ جب اللہ اپنے محبوب کے علم کی بات فرماتا ہے، فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جب رب کریم اپنے محبوب کے حسن اور رخ زیبا کی بات فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا فرماتا ہے، جب رب اپنے محبوب کے سیر کا تذکرہ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا بیان فرماتا ہے۔ اتنی تعریفیں، اتنی شانیں جب رب حمید و محمود ہو کر اپنے محبوب محمد کی فرماتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اپنے تعارف میں، اپنے انٹروڈکشن میں، اپنی پہچان میں، اپنے تعارف کو کرواتے ہوئے اپنا ذکر فرماتا، لیکن اس نے اپنی پہچان کو بھی محبوب کے ذکر میں سمو کر نعت مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، فرمایا زمانے والوں خلاق ازل کی معرفت کے طلبگار ہو تو سنو، هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے ہدایت کے ساتھ محمد مصطفیٰ جیسا رسول بھیج دیا ہے۔ تو اب اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھی محبوب کا ذکر کیا ہے، محبوب کی شان اور وصف رسالت کو پیش کیا ہے، اور اس وصف رسالت کے ساتھ دیے گئے معجزات اور ان میں سب سے عظیم معجزہ قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اور صاحب تفسیر خازن عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کے چرچے اور ذکر اور ان کے دین کو سارے ادیان پر غالب کرنے کا، جو ظاہر کرنے کا ارادہ اور وعدہ فرمایا وہ اس صورت پورا ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی جلوہ گر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فرمایا اس وقت اس دھرتی پر کہیں بھی کوئی دین نہیں آئے گا، نظر صرف محمد مصطفیٰ کا دین ہی نظر آئے گا۔ تو اللہ اپنے محبوب کے تعارف کو اپنے محبوب کے امتیوں کے سامنے پیش فرماتا ہے، لیکن جب بات اس کی اپنی ذات کی آتی ہے تو تب بھی بات محمد مصطفیٰ کی ہی کرتا ہے۔ وہ زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا ذکر کرے وہ خدا کا ہی تو کر رہا ہے نا، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے وہ اطاعت خدا میں مشغول ہے، جو مصطفیٰ کی تابعداری کرے وہ خدا کا ہی فرما بردار ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا ہی کو تو راضی کر لیا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محافل میلاد کے انعقاد کا یہی سبب ہے کہ ہم سے ہمارا محبوب مصطفیٰ راضی ہو جائے اور ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ ہم اپنے محبوب مصطفیٰ کی امت کو اور اللہ کے بندوں کو اپنے نبی کریم کا اور رب کریم عز و جل کا ایسا تعارف پیش کریں، ان کی پہچان اور معرفت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں تاکہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی کیا حاجت پیش آ گئی ہے، صبح اٹھتے ہو، شام کرتے ہو، دن رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش درود و سلام کرتے ہو؟ بولیں تو صحیح نا یار پیار سے۔ ہم نے کہا یہی تو سنت خدا ہے کہ لمحہ بلمحہ ذات مصطفیٰ پر درود بھیجا جائے، تو ہم نے ہر سانس کو درود کی پائل بنا لیا۔ بولتے ہی نہیں ہے یار، پتہ نہیں کیا سننے بیٹھے ہیں، نہیں بولنا چاہتے، نہ بولیں، میں تو اپنا وقت پورا کروں گا نا جو مجھے دیا گیا ہے۔ میں تو رضا الہی کی نیت سے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے جو میں نے سنانا ہے وہ میں سناؤں گا۔ ہر سانس کو درود کی پائل بنا لیا، مجھ کو بھی اپنے پیار کے قابل بنا لیا۔ یہ مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے کہ امتی کی زبان پر جمال مصطفیٰ کا بھی تذکرہ ہے اور جلال خدا و مصطفیٰ کا بھی تذکرہ ہے، کہ امتی اپنے رب کے جلال کو بھی پیش نظر رکھے ہوئے ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے جمال کو بھی پیش نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتی صبح و شام اس بات کا طلبگار ہے کہ نبیوں کے سردار کی مجھ پر نگاہ پڑ جائے میرا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ نبیوں کا سردار اللہ کے ہاں یہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی نگاہوں میں آ جاتا ہے خدا کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے۔
مجھے محدث کچوچوی کا وہ فکرہ، وہ غزل، وہ نظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ استغاثہ یاد آ رہا ہے جو میں نے حرفن حرفن لفظن لفظن سبکن سبکن A to Z زبانی یاد کر رکھا ہے، لیکن میں اس میں سے 2-4 اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ امت کو یہ سبق دے رہے ہیں سید زادے، اور میں انہی کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں چند اشعار۔ وہ ہر روز مدینہ کی طرف منہ کر لیتے اور ہاتھ باندھ کر التجا کیا کرتے، پردہ کیجئے خواہ جلوہ کیجئے، ہائے ہائے ہائے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنی نظروں میں رکھا کیجئے۔ جب امتی اپنے صبح و شام ایسے بنا لے گا کہ وہ یہ چاہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کی نگاہوں میں آ جاؤں، تو پھر وہ صبح شام اپنے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرے گا، ان کے لائے ہوئے دین کی اقتداء کرے گا، پیروی کرے گا، حضور کی شریعت کو اپنی طبیعت پر لاگو کرے گا۔ امت مسلمہ کے علماء آج یہی کام کر رہے ہیں، یہی تو میلاد ہے کہ حضور کی امت کو حضور کی شریعت کا تابعدار بنا دیا جائے۔ میں نہیں کہتا صحیح حدیث پاک ہے، اور صحیح حدیث پاک روایت سنیے سند اور متن کے ساتھ پھر ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ان عبد الرحمن ابن المسور ان ابی رافع ان عبد اللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت من قبلی الا کان لہو فی امتہ حواریون۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمانے والوں سنو، حضرت عبد الرحمن بن مسور روایت کرتے ہیں ابی رافع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، اور وہ یہ فرماتے عبداللہ ابن مسعود سے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا۔ کتنی پیاری بات ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ میری پیاری دوڑے سروڑے سننے والی قوم ہو سکتا ہے حدیث سن کر بھی سبحان اللہ کہہ لے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، ما من امت بعثہ اللہ نبی ما من نبی بعثہ اللہ فی امت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کائنات میں کوئی نبی نہیں بھیجا قبلی، مجھ سے قبل، اس حال میں الا کان لہو فی امتہ حواریون و اصحاب، کہ اللہ اس کی امت میں اس پیغمبر کے کچھ اصحاب کو پیدا فرماتا تھا، ان کے تابعداروں کو پیدا فرماتا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو پیدا فرماتا۔ وہ حواریون اور اصحاب کرتے کیا تھے؟ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، وہ اللہ کے اس پیغمبر کے طریقے کو لیتے تھے اور اس کے احکامات کو آگے پہنچاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا تا وقت ہے کہ پھر امتوں پر زوال کا وقت آ جاتا، پھر امت میں ناخلف اور ناہنجار لوگ آ جاتے، پھر ایسے آ جاتے جو شریعت سے غفلت کا شکار ہو جاتے۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون۔ فرمایا پھر زمانے پہ ایسا وقت بھی آتا کہ ہر نبی کے امتی جو تابعدار و فرما بردار ہوتے، جب وہ رخصت ہو جاتے تو پھر ایسے نہ خلف اور نہ ہنجار آ جاتے۔ یقولون ما لا یفعلون، وہ زبانوں سے بولتے جو وہ خود کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ فرمایا پھر اللہ اپنے نبیوں کی امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا جو ان کی اصلاح کے لیے جہاد کا بیڑا اٹھاتے۔ کیا کرتے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، پھر مومن وہی ہوتا تھا جو امت میں پیدا شدہ خرافات کو مٹانے کے لیے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا کرتا تھا۔ ومن جاہدہم بلسانہ وہو مومن، اور جو ہاتھ سے جہاد نہ کر پاتا وہ زبان کی صورت میں امت کی اصلاح کے لیے میلاد کی محفل سجا لیتا تھا، وہ زبانی جہاد کرتا۔ فمن جاہدہم بلسانہ وہو مومن، نبی مکرم نے فرمایا جو اپنی زبان سے جہاد کرتا وہ بھی مومن گنا جاتا۔ فمن جاہدہم بلسانہ فمن جاہدہم بقلبہ وہو مومن، فرمایا جب زبان والا بھی نہ رہتا نا تو پھر جو دل میں ہی شریعت میں پیدا شدہ غلط رسومات اور خرافات کے خلاف
کڑتا اور ان سے بچتا اور اپنے نبی کی شریعت کو اپنی طبیعت پر لاگو کرتا، وہ بھی مومن بنتا۔ گویا کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکے گی۔ خبردار جو میلاد مصطفیٰ کو گمراہی کا شعار بنانے کی کوشش کرے یا اس میں ایسی خرافات اور بدعات کو داخل کر دے کہ دین میں صحیح اور غلط کو ممتاز کرنا، جدا کرنا مشکل ہو جائے، نبی مکرم اپنی امت کے علماء کی یہ ڈیوٹی لگا گئے ہیں اور امت شب و روز اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہے کہ اسلام پر جب بھی کڑا وطن آیا ہے تو اس وقت ہی محمد مصطفیٰ کے پروانے اور دیوانے میدان میں آ گئے ہیں۔ لیکن افسوس، سخت افسوس، آج لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنی روزی روٹی کے جھگڑے بنا رکھے ہیں، یہ میلاد تو یہ اس لیے مناتے ہیں چلو 4 پیسے آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس منبر رسول پر بیٹھ کر بابانگ دوہر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، علماء اہل سنت میں ہزاروں سینکڑوں ایسے ہیرے موجود ہیں جو شب و روز رضائے الہی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم کو تو مزہ آتا ہے دوڑے سلوڑے سننے میں، ہم کو تو مزہ آتا ہے لطیفے سننے میں، ہم کو تو مزہ آتا ہے چٹکلے سننے میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تقریر بھی ہو رہی ہو تو ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی لطیفہ بھی چل رہا ہو، ایک ٹکٹ چل رہا ہے تو ساتھ 2 طرح کی جو ہے وہ حرکتیں نظر آ رہی ہوں۔ لیکن اسی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال اور پستی کے عمیق ترین گہرے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ کہاں گئے وہ علماء ربانیین جو اپنے ہاتھ سے جہاد کا جذبہ رکھتے تھے؟ کہاں گئے جو اپنی زبان سے حق کا اعلان کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے جو اپنے دل میں شریعت میں داخل شدہ خرافات کو، ممنوعات کو، منہیات کو فطرتاً بیزاری کا شکار کرتے ہوئے اپنی طبیعت کو شریعت کا تابع دار بناتے تھے؟ یاد رکھنا وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ چھپے چھپے رہتے ہیں، وہ چھپے چھپے رہتے ہیں اور اپنے اجروں میں بیٹھ بیٹھ کر امت کی حالت زار پر روتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، آقا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں دیدار کروائیں یا نہ کروائیں، جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، آقا آپ امتی کو دیدار کروائیں یا نہ کروائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن امتی کی ایک گزارش بھی تو سن لیجئے نا، جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنی نظروں میں رکھا کیجئے۔ آقا امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے، امت مسلمہ اس وقت بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہو چکی ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اس وقت اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھنے لگے ہیں، ناموس رسالت پر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہ گئیں، گھر سے نکلنے والی بیٹی کے پردے اور حیا کی حفاظت بھی نہیں رہ گئی۔ ہائے افسوس، امت مسلمہ کس پستی اور زوال کے گہرے گڑھے میں جا رہی ہے۔ آج بھی ہم طلبگار ہیں کہ ہمیں چٹکلے سنائے جائیں، ہمیں لطیفے سنائے جائیں۔ سنو سیدزادہ کیا کہتا ہے، جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنی نظروں میں رکھا کیجئے۔ آقا ذرا کرم فرمائیے، اپنی امت کو اپنی نظروں میں رکھیے۔ جب آپ کی امتی پر نگاہ ہو جائے گی تو سنیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی امتی ہو تو صحیح۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ارے کوئی امتی ہو تو صحیح جو امت مسلمہ کا مرض بھی پہچانے اور علاج بھی بتائے اور جانے اور وہ سمجھائے کہ امت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ امت کو آج چٹکلوں اور شعبدہ بازیوں کی ضرورت نہیں ہے، امت کو آج خیرت ایمانی کی ضرورت ہے، امت کو آج مجدد الفسانی کی ضرورت ہے، امت کو آج میاں شیر ربانی کی ضرورت ہے، امت کو آج علامہ فضل خیر آبادی کی ضرورت ہے، امت کو آج سید کفایت علی کافی کی ضرورت ہے۔
جو پھانسی کے پھٹے کی طرف بھی جا رہا ہو نا تو نبی کے دین کے نام پر آنچ نہیں آنے دیتا اور محبت اہل بیت اور صحابہ میں یہ نعرہ لگاتا چلا جاتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا نام شہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا آؤ اپنے بچوں کی تربیت کا سامان کرو یہ محفل میلاد کے انعقاد کا وجہ اور سبب یہی ہے چونکہ میں اس مجلس میں جو ہے وہ تقریباً 50% بچے دیکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نبی کی اس پیاری امت کی اصلاح کا کوئی سامان کر جائیں ہم اس امت کے دل میں عشق مصطفیٰ کا وہ علا و روشن کر جائیں کہ جب یہ قبر میں جائیں تو پچھتائیں نا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے جائیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے رہے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت کے ننھے ننھے پھول کہیں یہ کسی گمراہی کی سرد ہوا کی وجہ سے اپنے ایمان کی حرارت کو ٹھنڈک میں نہ تبدیل کر بیٹھے ہم ان کی ایمانی حرارت کو محمد مصطفیٰ کی محبت سے تر تازہ کرنا چاہتے ہیں ارے یہی تو میلاد ہے کہ امتی اپنے گھر میں اکیلا تنہائی میں بیٹھ جائے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 50,000 کا نعت خواں آئے گا اور وہ آ کر کچھ سنائے گا تو ہی میلاد قرار پائے گا نہ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ جایا کرو مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ مدینے والے آقا کو رو رو کے منایا کرو اپنی حاضری اس بارگاہ میں لگوایا کرو جس بارگاہ کے آداب خود خدا سکھاتے ہوئے فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کر لین ظلم جد بھی او اپنی جاننا تھے رب آکھے میں بخشاں گا او محبوب دے بوئے تھے تو اب محبوب کے دروازے پر جانا تو شاید ہر ایک کے بس میں نہیں ہے پر اپنے گھر میں بیٹھ کر محبوب کی ذکر سنانا تو اپنے بس میں ہے نا تو سید محدث اعظم کچھوچوی کہا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر مصطفیٰ کے دل میں محبت کو جگاؤ اور کہتے جاؤ کہ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے مجھ کو اپنی نظروں میں رکھا کیجئے آؤ میں اکسیر جگر نقصہ دینے لگا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں عشق کی سما جلنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے جب ہم دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں نا تو پھر ہم دین کو بھول جاتے ہیں کہا سنو سنو ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے کہا ہر امتی کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آ سکتی ہے ہر امتی کا سینہ مدینہ بن سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہا ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے کہا نماز پڑھتے ہو تو عبادت کا کعبہ بیت اللہ ہوتا ہے لیکن جب محبتوں کے عقیدتوں کے خراج پیش کرتے ہو تو تمہارا کعبہ کعبے کا کعبہ ہونا چاہیے احمد رضا نے گپ نہیں ماری تھی وہ یہ جانتا تھا کہ اماں حلیمہ جب مدینے والے مصطفیٰ کو لے کر آئی تھی نا کعبے کے پاس شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ مولا تیرے شکر ہے کہ کونین کا دولہ میری گود میں آ گیا ہے تو اماں حلیمہ کہتی ہیں اس سے قبل کہ میں حجر اسود کو چومتی حجر اسود خرج من مقامہ فقبلہ اپنی جگہ سے نکل کر آتا ہے اور میری گود میں موجود کعبے کو چومنے لگ جاتا ہے گویا کہ بریلی کے کلندر کی زبان میں یہ نعرہ لگاتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے آج ہر بندہ 2-4 نعرے لگا کر سمجھ لیتا ہے میں ہی سب سے بڑا عاشق مصطفیٰ ہوں کہا خبردار عاشق مصطفیٰ کہلانے سے پہلے اپنا کردار تو ویسا بناؤ کہ نبی کے عاشق کہلا سکو
ارے تم سے تو گرمی میں بہترین اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں نصیب ہو رہی، ارے تم کو تو سردیوں میں گیزر لگے ہونے کے باوجود بھی وضو کر کے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ہاتھ باندھ کے نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ساری ساری رات ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر جو نعرے لگا لیتے ہو تو صبح 5 منٹ ہاتھ باندھ کر قرآن کی آیتیں کیوں نہیں سنا لیتے؟ کہا سنو عشق کا، پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ آؤ نا پہلے پتھر کا کلیجہ کر کے دکھاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ہزاروں سال کی عبادتیں بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی کہ درخانوں کا بیٹا انارکلی بازار سے نکلے، ایک قدم انارکلی بازار سے اٹھاتا ہے، عشق مصطفیٰ میں بازو لہراتا ہے تو دوسرا قدم جنت البری میں پہنچ جاتا ہے۔ ہزاروں سال کی عبادتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی ہیں، وہ جس مقام پر عشق مصطفیٰ انسان کو لے جاتا ہے۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ کے انعقاد کا سبب یہ ہے، جب امتی کے دل میں اپنے نبی کی محبت آ جائے گی نا تو پھر وہ نبی کی اداؤں پر مر مٹنے کو تیار ہو جائے گا، پھر اسے پتا ہوگا کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور میرے آقا یہ فرما گئے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ گویا کہ آقا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز بھی تو میری اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے نا۔ آج حضور کی اداؤں کو کون ادا کرے گا؟ آج ہم نے اپنے آباء و اجداد کے قصے تو بڑے یاد رکھے ہیں، ان کی کہانیاں تو ہمیں بڑی یاد ہیں، نہیں یاد تو ہمیں امت مسلمہ کا وہ کڑا وقت یاد نہیں ہے کہ جب حضور کی ایک ایک ادا کو بچانے کے لیے صحابہ اپنی گردن تک کٹوا دیتے ہیں، حضور کی اداؤں کو محفوظ فرما لیتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کا میلاد حضور کی زبان سے ہم تک آ کر سنا دیتے ہیں۔ امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ جیسے آج مجلس لگی ہے نا، اے کاش کبھی ایسے ہی ہم سارے مدینے جائیں اور مدینے والے کے مہمان بن جائیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ لیکن سوچئے عالم تصور میں کہ وہ سما کیسا ہوگا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت خود اپنے غلاموں کو اپنا تعارف پیش فرماتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے زمانے والوں خدا کی معرفت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سینے سے گمراہی دور ہو جائے اور اس کا سینہ نور علی نور ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جس کے سینے کے اندر محبت مدینہ آ جاتی ہے اس کا سینہ محب الہی سے بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ بس میں آخری حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا، میری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آل نبی اولاد علی کے ملفوظات سنیں، اس لیے میں آخری حدیث پر اختتام کرنے لگا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کے ضمن میں ریلیونٹ ٹو ٹاپک ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو آج ہم حضور کے تذکرے سنا رہے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ جب اپنا بھی تعارف کروائے تو اس میں بھی محبوب کی بات لے آتا ہے۔ تو سوچئے جب محبوب اپنے غلاموں کو خود اپنا تعارف کرواتے ہوں گے تو کیسا ہوگا؟ اس میں سے ایک حدیث سنیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو حضور کی محبت کا جام کیسے پلانا ہے، انہیں حضور کے اوصاف، خصوصیات، کوالٹیز کیسے پڑھانی ہے اور کیسے سکھانا ہے۔ جہاں ہم ان کو انگلش پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری، بایو پڑھاتے ہیں، جین آسٹن کا پرائڈ اینڈ پریجوڈس پڑھاتے ہیں، مدر ٹریسا اور مارٹن لوتھر کے رفاعی کارنامے پڑھاتے ہیں، شیکسپیئر کے ڈرامات پڑھاتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے اپنے بچوں کو جعفری چوسر کا انگلش لٹریچر پڑھاتے ہیں۔ اے کاش آرام سے لے کر والناس تک قرآن بھی پڑھاتے تاکہ بچے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور یہ کہتے جاتے مولا جو لکھا ہے تیری شان ہے، تیرے محبوب کی نعت کا ہی تو بیان ہے۔ اسی محبوب کی نعت محبوب کی زبان سے سنو۔ ان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وفی روایت علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی وفی روایت الذی لیس بعدہ احد۔ سبحان اللہ۔
او کما قال علیہ السلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان. امام بیہقی شعب ایمان میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور اپنے صحابہ کے سامنے اپنا تذکرہ فرماتے اور زمانے والوں کو بتاتے تھے، سنو ان لی اسماء، اللہ کے ہاں جیسے میرا بڑا مقام ہے ویسے ہی میرے بڑے نام ہیں. اللہ نے مجھے بے شمار اسماء عطا کیے ہیں. بلاغت کا قاعدہ ہے جس اسم کے جس مسمى کے اسماء زیادہ ہوتے ہیں نا اتنی اس کی عظمتیں اور رفعتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو سنیے پنجتن کی نسبت سے حضور کے 5 نام اور ان ناموں میں سے ہر نام کا اللہ کے ہاں مقام. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے. اور پتہ ہے محمد کون ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں یار، پیار سے بول دو نا یار. یہ مکرم کی حدیث کا مفہوم سنا کے اجازت چاہوں گا. آقا نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے. آپ کو پتہ ہے محمد کون ہوتا ہے؟ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے نام میں تعریف اور حمد کے معنی خدا کے نام سے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. جی اللہ کا نام ہے حمید اور محمود، اور اس نے محمود کا نام رکھا محمد. حمید و محمود کا مادہ اشتقاق اور مشتق منہ جو حمیدہ ہے نا وہی محمد کا بھی ہے، لیکن لفظ محمد کے معنی ہوتے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے. اللہ کا نام حمید یعنی تعریف کیا ہوا، محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، اور محمد جس کی بار بار. مفعل کے وزن پر مبالغہ ایگزیجریشن کا صیغہ ہے جس میں حمد کے معنی کی کثرت پائی جا رہی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا بھئی اللہ خالق اور یہ اللہ کی افضل الخلق مخلوق کہ اللہ کے اسم گرامی اسماء الحسنہ میں حمد کے معنی محمد سے زیادہ ہوتے، لیکن اب محبوب کے نام محمد میں حمد اور تعریف کے معنی زیادہ ہے. تو اب نتیجہ تو نکالنا پڑے گا، کوئی ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ کوئی یہ سمجھ لے کہ محمد کی شان خدا سے زیادہ ہے. یاد رکھیے گا اللہ الہ معبود اور مسجود ہے، اور محبوب خدا اس معبود کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ اس خلق کے آقا ہیں اور خالق کے بندے ہیں. تاجدار بریلی نے یہی تو کہا تھا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مصطفیٰ خدا نہیں ہے، لیکن اب یہ مہمہ تو حل کرنا پڑے گا نا کہ بھئی جب عربی گرامر میں گرامیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو لفظ محمد میں تعریف کے معنی زیادہ ہے، حمید و محمود میں کم ہے. اب شان محمد سمجھنے کے لیے لفظ محمد کا معنی اور حمید و محمود کو اس انداز سے پیش کیا جائے تاکہ حضور کی محبت بھی دل میں جاگزی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کا پیارا نام رکھا ہے اس کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے. میں ایک مثال اور ایگزامپل سے سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ایک دشمن خدا ہو اور اسے مارنا ہو تھپڑ، اور میں کہوں قبلہ پہلوان نسیم ازاروی صاحب آپ نے تھپڑ مارنا ہے. اچھا پہلوان مدینہ نسیم ازاروی صاحب تھپڑ مارے گستاخ رسول کو. اب فعل ہے تھپڑ مارنا، ایکشن ہے، ورب ہے، یہ عمل ہے، اور عمل سر انجام دینے والا فاعل ہمارا مجاہد اہل سنت نسیم ازاروی صاحب ہو گئے، اہل سنت کے عظیم مبلغ. اب انہوں نے مارا، تھپڑ مارا یا پنچ مارا، یہ مجھے کہے نوی شہزاد بھائی سعادت کی نیت سے ایک آپ بھی مار دو. اب میں نے بھی گستاخ کے چہرے پہ تھپڑ مارا. تھپڑ مارنا تو کام تھا، عمل تھا، فعل تھا، لیکن فاعل کی طاقت کے بدلنے سے فعل کا اثر بھی کم اور زیادہ ہو جاتا ہے. جب میں نے تھپڑ مارا گستاخ کو درد تو ہوا پر اتنا نہیں جتنا نسیم ازاروی صاحب کے مارنے سے ہوتا ہے، کیونکہ جتنی فاعل کی طاقت ہو تو فعل میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے نا. تو بلا تشبیہ و مثال اللہ حمید و محمود، اللہ کا نام حمید و محمود حمید تب ہوا جب بندوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ. جب بندوں نے تسبیح و تحلیل و تحمید اللہ کی بیان کی تو اس کا نام ہوا حمید و محمود. یہ بندے تھے حمد کرنے والے تو بندوں کی حمد سے نام پڑا حمید و محمود. اے محمد تیری عظمتوں پر قربان، تیری تعریفیں تو خود رب رحمان بیان کر رہا ہے.
تو جس کی تعریف کرنے والا حمید و محمود ہو تو رب سے بڑھ کے کس کی طاقت، اور اس سے اچھی کس کی بات، اور اس سے سچی کس کی بات، تو اس سے پیاری تعریف کون کر سکتا ہے؟ تو میرے محبوب کا نام محمد، محمد ہی اس لیے بنا کہ اللہ خود اپنے محبوب کی حمد بیان کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا انا احمد، میرا نام احمد ہے، اور احمد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ آپ کے نبی کا نام ہی تو بیان کر رہا ہوں یار، حدیث پڑھ لی ہے، مختصر سی تفسیر اور شرح بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ احمد کون ہوتا ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ احمد وہ ہوتا ہے کہ آسمانوں میں جانے والا، آسمانوں میں رہنے والا، زمین و آسمان کے آقا کی تعریف کرتے ہوئے ان کا ذکر اور میلاد سنا کر جاتا ہے۔ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کا نام محمد نہیں آتا تھا جو احمد بیان کیا ہے؟ تو ایک سید زادہ میرا کان پکڑ کے کہتا ہے چونکہ حضور کا نام زمینوں میں محمد اور آسمانوں میں احمد اور توریت و زبور و انجیل میں بھی احمد ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ہوں، تو میں مصطفیٰ کی وہ نعت سنا رہا ہوں جو توریت میں بھی لکھی ہے، جو زبور میں بھی لکھی ہے، جو انجیل میں بھی لکھی ہے، اور وہ نعت بھی سنا رہا ہوں جو زمینوں میں نہیں آسمانوں میں بھی عیسیٰ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ سبحان اللہ، جس کی زمین والے نہیں آسمان والے بھی احمد نام سے عزتیں اور عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا الماحی، سبحان اللہ، اوہو بس میرا ماہی صلی اللہ والا ماہی نہیں ہے، یہ ماہی ہا حرمت رسول والی ہے۔ حضور نے فرمایا انا الماہی، میرا نام ماہی ہے۔ تو ماہی کون ہوتا ہے؟ اس کی ڈسکرپشن میں اپنی زبان سے نہیں کروں گا، یہ نبیوں کے سلطان نے خود بیان فرمائی۔ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اس ماہی کا نام آتے ہیں اس کے دل سے کفر دور ہو جاتا ہے، اسلام کا نور آ جاتا ہے۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی وہ ہوتا ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ سارے جہان سے کفر کو دور کر دے گا۔ یہی تو میں نے آیت پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے ہدایت کے ساتھ یہ رسول اس لیے بھیجا کہ کافر اور مشرک یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے محبوب کے نور کو پورے جہان پر پھیلانا چاہتا ہے، اور امت مسلمہ کی زبان پر یہ ترانہ لانا چاہتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کے ایک ایک غلام کے ہاتھوں میں جھنڈے پکڑا دو اور انہیں گلیوں میں دوڑا دو اور زمانے والوں کو بتا دو کہ ہمارا نبی وہ ماہی ہے الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کی آمد سے اب کفر بھاگ جائے گا، گلی گلی محلے محلے میں اسلام کا نعرہ لگایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی آ گئے، بانی اسلام آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، صاحب ثروت آ گئے، جانے جانا آ گئے، حبیب خدا آ گئے، خالق کے محبوب، دو جہانوں کے سردار، ذالک الکتاب والے، راہ ہدایت دکھانے والے، سردار عرب، شہنشاہوں کے شہنشاہ، صادق و امین، ضعیفوں کے ملجا ماوا، طٰہٰ کی شانوں والے، ظلمت کو مٹھانے والے، فوقیت کی شان والے، قرآن والے، لولاک کے سیرے والے، محمد عربی، نور الہی، the prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind came. وہ آ گئے، اللہ کا نور۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی narrated the first thing which was created by Allah was the light of only prophet, then he blessed him with prophethood, the process of Durood Sharif began, angels created, they participated in the process of Durood Sharif, men also created, when that light manifest on this mundane world, men also participated in the process of Durood Sharif. If you ponder upon this, you will realize that this too is a stylistic form of proclaiming and establishing a joyful ceremony. بتانا پڑے گا کہ اب وہ نور والے آقا آ گئے جن کے نور سے کفر دور اور گھر گھر سینہ مدینہ اور نور علی نور بن جائے۔
فرمایا انا الماہی، میرا نام ماہی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے سبب سے اللہ کفر کو محو کر دے گا، مٹا دے گا، کفر کی جڑیں کاٹ دے گا۔ ہم میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکال کر زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، نور والے آقا، بولو نا یار، اتنا سوکھا لفظ ہے، نور والے آقا آ گئے، سرکار کی آمد، سارے نعرے میں ہی لانے نے، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، بس دو باتیں رہ گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا انا الحاشر، فرمایا جو گلیوں میں جھنڈے لے کے گھومتے ہیں، جھومتے ہیں، میلاد کا جلوس مناتے ہیں، گھبرائیں نہیں، میدان معاشر میں بھی جلوس کی شکل میں میرے قدموں میں ہی آئیں۔ فرمایا انا الحاشر، میرا نام حاشر ہے۔ حاشر کی انٹرپریٹیشن اور ڈسکرپشن بھی خود نبی کریم نے کی ہے۔ فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا حاشر وہ ہوتا ہے میدان محشر میں جس کے قدموں میں ساری دنیا والوں کا حشر کیا جائے۔ اور جو آج میلاد مصطفیٰ اور جلوس مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے نا، تو شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا، امام عبد الوہاب شرانی نے لکھا، امام جلال الدین والملہ امام سیوطی نے لکھا، اس منکر کو میدان معاشر میں گدی سے کھینچ کر لایا جائے گا اور مصطفیٰ کے قدموں میں گرایا جائے گا، اور پھر اسے بتایا جائے گا یہ وہ حاشر ہیں جن کے قدموں میں سب کا حشر ہونا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے بریلی کے کلندر کا یہ شعر سنایا جائے کہ دنیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، ہو سکتا ہے بس بھی پیارے، جب میرے سونے کا وقت آیا آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ انا الحاشر، حضور نے فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میدان معاشر میں مطالع المسرات فی شرح دلائل الخیرات میں امام مہدی فاسی نے ایک معنی اور بھی بیان کیا، فرمایا میدان معاشر میں جب لوگ اپنے حشر کے لیے سر اٹھائیں گے سامنے قدم مصطفیٰ کو پائیں گے، انہیں نالین مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا اسی لیے ہم احمد رضا کی زبان میں کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور حضور کی بڑی پیاری امت کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے، احمد رضا نے بات یہی ختم نہیں کی، اس نے کہا یہ تو وہ تھے جو مصطفیٰ کی شفاعت اور ان کی عظمتوں کے منکر تھے، تو پھر ان کا کیا انجام اور ان کو کیا جزا ملے گی جو صبح و شام دن رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے تھے۔ فرمایا وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، وہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، جب لوگ در در سے پھر کر اس در پہ آ جائیں گے کہ جس در پہ آنے والا اس جان تو کیا میدان معاشر میں بھی خالی نہیں لوٹایا جائے گا، تو پھر یہ جو بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم کیوں نہیں گئے تھے جناب آدم کی بارگاہ میں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ و موسیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا شفاعت والے نبی پر دنیا میں ایمان تھا اور وہ یقین کی حد تک تھا، اور ہمیں وہ بات یاد ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ میدان معاشر میں سب سے پہلے انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی، اس لیے ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر شفاعت والے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں، تا وقت ہے کہ جب معاملہ ان کی بارگاہ میں جائے گا تو ہم اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ نعرہ لگائیں گے ہم نے تمہیں نہ بتایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب، ختم نبوت کا حضور بیان کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ امت کو میلاد کے مہینے میں ختم نبوت کا بھی وفادار بنایا جائے۔ حضور نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی وفی روایت لیس بعدہ احد، فرمایا عاقب ہوندا ہے جے بعد اور کوئی مائی دا لال نبی جمنا ہی کوئی نہیں۔
اس سے آسان ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا نا یار. تو اپنا ایمان بنا لو جیسے ہمارا خدا کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویسے ہی ختم نبوت کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ میرے نبی کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کی رسالت، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی تابعداری، آپ کی فرمانبرداری اور آپ کی شریعت کی قدر کرتے ہوئے اسے اپنی طبیعت پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.